بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست تھی اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر نے پیش ہونا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر تو پیش نہ ہوئے لیکن ڈی جی الیکشن کمیشن پیش ہوئے، اور پھر جو عدالت نے بھگو کے ان کے ساتھ کی ہے اور جو تگڑا فیصلہ دیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ 5 سال میں ایک دفعہ اپنے انتخابات کروانے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کی کوئی تیاری نہیں ہوتی اور اس کے لیے بھی آپ کو اتنا شعور نہیں ہوتا۔ آپ کے ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ بتا دے کہ بھائی ایک جماعت پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، وہ بھی آپ کو نہیں بتاتے۔ اس حد تک عدالت کی جانب سے سخت ریمارکس ہے۔ اور دوسری جانب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ڈٹ گئے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے، اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا، اس کے فیصلے کے باوجود انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا، اور اس میں ایک وہی اسد کیسر ہے جس فیصلے کے خلاف اسد کیسر فیصلے کے خلاف اپیل سردار طارق مسعود نے سسپینڈ کیا تھا، پہلا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا، لیکن چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی طرف سے فیصلے دیں گے، اس کے بعد چیلنج ہوتے ہیں جو بھی معاملہ ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ان کی جانب سے جو تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق جج شوکت عزیز صدیقی، ان کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو عہدے سے ہٹایا تھا، اور وہ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو ان کی اپیل سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ 14 دسمبر کو سماعت کرے گا، اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اس لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے۔ 5 رکنی بینچ ہے، اس میں جسٹس امین الدین خان ہیں، مندو خیل ہیں، حسن اظہر رضوی ہیں اور عرفان سعادت خان شامل ہیں۔ 5 رکنی بینچ 14 دسمبر کو شوکت عزیز صدیقی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ جبکہ دوسری جانب خبر یہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب نے جتنے ان کے خلاف خطوط لکھے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کمیٹی کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس نے کام کرنا ہے، یا جس نے جو بینچ فکس کرنے ہیں، سماعت کے لیے کیسز کو مقرر کرنا ہے، بینچوں کی تشکیل ہے، اس کو خطوط لکھے، درخواستیں لکھیں۔ بالآخر خبر یہ ہے کہ ان کا کیس بھی اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ ابھی تک بینچ کا نہیں پتہ، چونکہ انہوں نے 2 ججز پر تو اعتراض اٹھایا ہوا ہے، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ پر اور جسٹس سردار طارق مسعود پر، جبکہ اعجاز الاحسن پر جو عدم اعتماد ہے وہ کیا ہوا ہے درخواست گزار جنہوں نے شکایت کنندہ ہیں ان کی جانب سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بینچ کو کون ہیڈ کرتا ہے۔ میرے خیال میں منصور علی شاہ صاحب ہیڈ کریں گے، اور اس میں پھر باقی جو ہیں جو ہم خیال آئین اور قانون کے مطابق وہ سارا معاملہ اس میں کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے اگر سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل کو ریکارڈ فراہمی کے لیے ایک اور خط لکھ دیا، جس میں کہا گیا کہ ریکارڈ کے حصول کے لیے کونسل کو خط اور متعدد بار یاد دہانی کے لیے لکھا کونسل کے شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز کا سامنا کرنے والا سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کے خط میں کہا گیا ہے کہ کونسل نے 2 شو کاز نوٹس بھجوائے اور جواب کے لیے 14 دن کا وقت دیا۔ چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کا خط جس میں شکایات کا معاملہ جسٹس سردار طارق مسعود کو بھجوایا گیا تھا وہ فراہم کیا جائے۔ جو عمر عطا بندیال نے پہلا جو خط تھا جو سردار طارق مسعود کو بھیجا تھا کہ جی آپ مجھے بھیجیں اور جو آپ شکایات کا جو معاملہ ہے اس پر اپنی رائے دیں، عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے تو ایک تو وہ خط مانگ لیا۔ خط میں کہا گیا کہ ان شکایات کو تقریباً 4 ماہ تک رکھنے کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود کی طرف سے پیش کی گئی رائے کی کاپی فراہم کی جائے۔ کونسل کی 28 اکتوبر کی کارروائی کی کاپی جس کے دوران شو کاز نوٹس جاری کیا گیا فراہم کی جائے۔ خط میں کہا گیا کہ کارروائی اور آرڈر کی کاپی جس کے تحت آئین کے آرٹیکل 210 کے تحت شکایت کنندگان اور ریکارڈ طلب کیا گیا فراہم کیا جائے۔ شو کاز نوٹس جاری کرنے کی کارروائی اور اس کے بعد مجھے سماعت فراہم کرنے کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ کونسل میں الزامات کو ریکارڈ کیا گیا جبکہ مجھے خاموش رہنے کو کہا گیا۔ سماعت کے لیے پیش ہونے کے نوٹس کی کونسل کی طرف سے ہی خلاف ورزی کی گئی۔ ابتدائی جواب سمیت 22 اور 30 نومبر کو لکھے خطوط میں سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 ارکان پر اعتراضات میں نے اٹھائے۔ میرے اعتراضات کو ابھی تک زیر غور ہی نہیں لایا گیا اور نہ ہی ان پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے خط میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ خط لکھے جانے تک میری درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا عمل بھی شروع نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر فیصلے تک سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی
روک دی جائے۔ بڑے دبنگ آدمی ہیں مظاہر نقوی صاحب، اور ان کے خطوط بھی اسی طرح دبنگ طریقے سے ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سارے معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق چلاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے تگڑا جو نظام ہے وہ اور تگڑے جو خطوط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو اہم چیز ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے اور وہ کارروائی ہے جو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے شروع کی گئی تھی توہین عدالت میں الیکشن کمیشن اور نگران خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف۔ نگران حکومت کے چیف سیکرٹری عدالت میں پیش ہوئے، ڈی جی لا الیکشن کمیشن خود پیش ہوئے، چیف الیکشن کمشنر پیش نہ ہوئے۔ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ایس ایم عتیق شاہ، 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس اعجاز انور نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی پارٹی جلسہ کرنا چاہے تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے، باقی پارٹیوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی، جس میں چیف سیکرٹری ایڈوکیٹ جنرل ڈی جی لا الیکشن کمیشن جسٹس اعجاز انور اور جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کے روبرو پیش ہوئے۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے وکلاء اور الیکشن کمیشن کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ یہی ایک پارٹی جلسہ کرے تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جج کہہ رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے جس طریقے سے تگڑے انداز میں اپنی ذمہ داری نبھائی ہے وہ لائق تحسین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے اپنا حق ادا کیا ہے، چونکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے صوبے کی عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو بھی کرے ان کے خلاف ایکشن لینا اور بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ یہی ایک پارٹی اگر جلسہ کرے تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا جاتا ہے۔ جج صاحب نے چیف سیکرٹری سے استفسار کیا کہ کیا سیاسی جماعت کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی ہے؟ ایک سیاسی پارٹی جلسہ کرنا چاہے تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے، باقی سیاسی جماعتوں پر کوئی 3 MPO نہیں لگتا، ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی، نہ کوئی دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ کیا صرف اس پارٹی کے جلسوں کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ جس پر چیف سیکرٹری نے کہا کہ سب کو یکساں مواقع فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کب کریں گے؟ 54 دن تو انتخابات میں سے رہ گئے ہیں اور آپ کب فراہم کریں گے؟ انتخابات کے بعد فراہم کریں گے۔ چیف سیکرٹری نے کہا جی کل پشاور میں پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن ہوا ہے، ایس او پیز اور جگہ کے تعین سے اجازت ہم دے دیتے ہیں۔ اے این پی اور جے یو آئی نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا تو ہم نے ان کو انکار کیا۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے ریمارک کیا کہ اگر عدالت مداخلت نہ کرتی تو آپ ان کو پشاور جلسے کی بھی آپ نے کنونشن کی اجازت نہیں دینی تھی۔ جسٹس اعجاز انور نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا، ڈی جی جو لا تھے الیکشن کمیشن کے، ان سے کہا 5 سال میں آپ کو ایک بار الیکشن کروانا ہوتا ہے، باقی اور کچھ نہیں کرنا ہوتا آپ نے۔ آپ سے اگر کوئی رپورٹ مانگی جائے یا کوئی آپ سے آپ کی کارکردگی مانگی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کے ڈسٹرکٹ افسر نے کوئی رپورٹ نہیں کی کہ ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کہ آپ کے جو ہر ضلع میں ضلعی افسران ہیں، آپ کے جو ضلعی الیکشن کمشنر ہیں، کیا کسی ایک ضلع کے الیکشن کمشنر نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ کو یہ رپورٹ نہیں کی کہ بھئی ہمارے الیکشن کیا ہونے ہیں؟ ہماری اس وقت الیکشن کمیشن ہی نگران حکومت چلاتا ہے کہ ہماری حکومت ایک جماعت کو جو موقع نہیں دے رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی۔ کیا آپ کو کسی نے شکایت نہیں کی؟ کسی نے نہیں بنایا کہ ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ آپ نے نگران وزراء لگائے، جو پہلے خیبر پختونخوا کے نگران وزراء تھے جن کو بعد میں ہٹا دیا تھا، آپ نے جو نگران وزراء لگائے وہ اب انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان وزراء کو بھی ہم دیکھیں گے، جہاں قانون کی خلاف ورزی ہو تو ہم کارروائی کرتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ڈسٹرکٹ افسر کو بتائیں، اپنا جو ضلعی افسر ہے اس کو آپ یہ بات سمجھائیں کہ بھئی اگر کہیں ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آپ مداخلت کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ کی بیسک ڈیوٹی ہے یہ۔ وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب جماعتوں کو دی جائے، جس پر جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے کہا کہ قومی اور بین الاقوامی میڈیا پر یہ شور ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک پارٹی کو فراہم نہیں کی جا رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں ایسی کی کلاس۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیا کہ چیف سیکرٹری اور الیکشن کمیشن آپ لیول پلینگ فیلڈ کی جو تحریری یقین دہانی کروائیں کہ الیکشن کمیشن اور جو چیف سیکرٹری ہیں اب تحریری طور پر یقین دہانی کروائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، اور پھر اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر ہم کارروائی کریں گے، پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔
جو جسٹس اعجاز انور صاحب نے کہا کہ چونکہ چیف سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کی لیول پلینگ فیلڈ کی یقین دہانی آ گئی ہے، اس بنیاد پر ہم درخواست نمٹا رہے ہیں اور ان کی یقین دہانی کو نوٹ کر لیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی کارروائی ہوگی تو ان کے خلاف پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اور پھر ہم نوٹس نہیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ پھر اس پر جو فرد جرم عائد کریں گے توہین عدالت کی، اور پھر جو آج نہیں آئے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ میں جو اسد کیسر سابق سپیکر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اسد کیسر کے ہی کیس میں عدالت نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، جس کو لے کے گئے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ وہ ضمانت لیں اور آپ نے کہا کہ کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، وہ باہر جیل سے باہر نکل کے بندہ مار دیں پھر کیا ہوگا، اور اس پر فیصلہ معطل کر دیا تھا، اور وہ آج تک دوبارہ سماعت نہیں کی، جس بنیاد پہ پھر ثوابی کی پولیس نے دوبارہ گرفتار کیا اور آج تک وہ جیل میں اسد کیسر۔ پشاور ہائی کورٹ میں سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور سابق ایم این اے مجاہد علی خان کو گرفتار نہ کرنے کی درخواست تھی، اس پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے کہا کہ اسد کیسر کو ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے تو دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسد کیسر نے پہلے بھی درخواست دائر کی تھی اور حکومت میں جواب میں کہا تھا کہ ان کے خلاف یہ مقدمات ہیں، باقی کوئی کیس نہیں ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اس پر ایڈوکیٹ جنرل ہمیں اسسٹ کریں گے۔ جب ایک ملزم کو ایک کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف جو کیسز درج ہوں ان سب میں وہ گرفتار سمجھے جاتے ہیں۔ جواب دینے کے لیے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نثار خان عدالت میں موجود تھے۔ جسٹس اشتیاق نے کہا کہ جب یہ لوگ اقتدار میں تھے اس وقت بھی آپ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے، اس پر اے جی جو تھے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نثار خان نے تسلیم کیا اور کہا کہ جی میں اس وقت حکومت میں اے جی تھا، پھر استعفیٰ دیا اور نگران حکومت نے دوبارہ تعینات کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پھر آپ اس کیس کو کیسے آرگو کر رہے ہیں؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ آپ ذاتی سوال اٹھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا اس کرسی پر بیٹھا ہوں تو میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی آپ ذاتی حیثیت سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کر لیا اور کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل خود آ جائے، یہ ایک اہم کیس ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل جو تھے وہ عامر جاوید وہ پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل عامر جاوید نے کہا کہ عدالت نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس پر مجھے تیاری کی مہلت دی جائے۔ اس پر عدالت نے انہیں تیاری کے لیے آئندہ سماعت تک کی مہلت دی۔ اسد کیسر کے وکیل شیر افضل نے کہا کہ 11 ایسے فیصلے ہیں کہ ایک مقدمے میں ملزم کی گرفتاری ہو تو سارے مقدمات میں گرفتار تصور ہوگا۔ اس ضمن میں سکندر حیات شاہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ درخواست گزار کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں گرفتاری سے روکا جائے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ آج تک جتنے مقدمات درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے سابق سپیکر اسد کیسر اور سابق ایم این اے مجاہد علی خان کو کسی دوسرے مقدمے میں درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا اس کیس میں ہم ایک عدالتی معاون بھی مقرر کریں گے۔ ہم اس کیس میں ایڈوکیٹ جنرل، درخواست گزار وکلا کو سنیں گے اور عدالتی معاون کو بھی سنیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ حل کریں گے۔ وہاں بھی یہ بات کی گئی کہ سپریم کورٹ نے آپ کا فیصلہ معطل کیا، انہوں نے کہا چھوڑیں اس بات کو، آپ بتائیں کہ آپ آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، ہمارا کام ہے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں عدالتی معاون مقرر کر رہا ہوں، 12 دسمبر تک سماعت ملتوی کر رہے ہیں، آپ تیاری کر کے آ جائیں اور یہ بتائیں کہ جب ایک مقدمے میں کوئی گرفتار ہو تو باقی مقدمات میں اس کی گرفتاری کیسے نہیں سمجھی جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایک مقدمے میں ضمانت ملتی ہے تو دوسرے میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہے۔ اور پھر عدالت نے کہا کہ تب تک ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا۔ دوبارہ یہ تگڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔